بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ انسان کا خیال ہے کہ انما لہ اخلدہ، کہ اس کا مال سدا رہے گا تو وہ اسے اپنی موت سے بچائے گا اور بڑھاپے سے بچائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ کوئی مالدار اپنی موت کو ٹال دے یا بڑھاپے کی مصیبت سے بچ جائے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے موقعوں پر یہ مال کام نہیں آتا تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ تو اس کا بھی جواب اللہ پاک دیتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آخرت میں تو اس کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ کون سی آگ؟ جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ حطمہ کا مطلب ہے بہت توڑنے والی۔ یہ جہنم کی آگ کی صفت بیان ہوئی ہے جو اس کے بد اعمال اور برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ یہ بھی دنیا میں اپنی بد اخلاقیوں سے لوگوں کے دل توڑا کرتا تھا، تو یہاں آج یہ آگ بھی اس کو چورا چورا کر دے گی۔ پھر یہ جو آخرت کی آگ ہے، اس کے حالات ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک سوال کرتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب آپ کیا جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی اس کی شناخت حکماء عقلاء کے فہم سے بالا تر ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو آگ کی یہی قسمیں ہیں کہ آفتاب اور بعض ستاروں کی حرکات یا بجلی کی حرارت یا بخار میں جب زیادہ گرمی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ ان تمام قسموں سے الگ ہے اور وہ کسی کی سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نار اللہ، غضب الہی وہ کیا ہے؟ الموقدہ، جو روشن کی گئی ہے اور دہکائی گئی ہے بندوں کے گناہوں کے ایندھن سے۔ اب اس کی ایک اور صفت سنو، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانکتی ہے یا دلوں تک پہنچتی ہے، یعنی اس کا ایک مخصوص صدمہ دل پر پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں یہ لوگوں کے دلوں کو جلاتا تھا۔ دنیاوی آگ پہلے جسم پر اثر کرتی ہے، پھر جو جسم میں ہوتا ہے اسی تک پہنچتی ہے، لیکن جو قہر الہی ہے یہ پہلے دل پر پہنچتی ہے پھر جسم پر اثر کرتی ہے۔ اس میں روحانی عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے جو جسمانی عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ تو بخار کی طرح ہے جو کبھی کبھار ہلکی ہو جاتی ہے سانس لینے سے، کہ ٹھنڈی سانس باہر سے اندر جائے اور گرم باہر آئے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں۔ علیہم مؤصدہ، وہ ان پر سرپوش کی طرح بند کی جائے گی، ہر طرف سے احاطہ کیے ہوگی، نہ اندر کی گرم سانس باہر نکلنے دے گی اور نہ باہر سے سرد سانس اندر آنے دے گی، یعنی گھونٹ دیے جائیں گے اور کبھی تڑپنے یا باہر پھرنے سے بخارات گرم پسینے میں نکل کر کسی قدر کمی ہو جاتی ہے، باہر پھرنے سے کسی قدر غم کم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے غمگین اور عشاق کو جنگلوں اور دریاؤں اور باغوں کی سیر مفید ہوا کرتی ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ فی عمد ممددہ، وہ لوگ بڑے بڑے آتشین ستونوں سے جھکڑے ہوں گے، ہل بھی نہیں سکیں گے اور نہ ان ستونوں کو وہ لوگ اکھیڑ سکیں گے، اور ہلنے سے انسان کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، سو وہاں ان کو یہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ استخارہ کے اہم مسائل۔ استخارے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تردد اور شک دور ہو جائے اور ایک جانب کو ترجیح ہو جائے۔ خواب دیکھنا وغیرہ ضروری نہیں۔ جب کسی کو کوئی کام درپیش ہو اور وہ کام جائز ہو اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو، یا اس بات میں تردد ہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے، مثال کے طور پر کسی کو مکان یا دکان لینی ہو یا شادی کا مسئلہ ہے، تو ایسی حالت میں مستحب یہ ہے کہ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سو جائے، پھر اس کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، طبیعت کو رغبت ہو رہی ہے، تو وہ کام کرے، ورنہ نہ کرے۔ استخارہ کی دعا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اہم اور مفید بات،
اعمال اچھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور احکام کے دلوں میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے حکام کے دلوں کو ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ اس لیے حکام کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔